اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سورہ نساء، اس کی 2 آیات کریں گے 35 اینڈ 36۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیا نمبر 35۔ وا اور ان اگر خف تم کو اندیشہ ہو شقا کا لڑائی کا بینہما درمیان ان دونوں کے فبعثوا تو مقرر کرو حکمن حکمن جو ہوتا ہے یہ منصف کہہ لیں، ابھی کوئی درمیانہ بندہ، کوئی جس کو آپ درمیان میں ڈالتے ہیں نا، کسی بندے کو جو آپ کے درمیان فیصلہ کرانے والا ہو۔ من سے اہلی اس کے خاندان سے، یعنی کہ اہلی ہی اینڈ پہ آ گیا تو اس کے معنی ہوں گے مرد کی طرف جا رہا ہے یہ، تو یعنی کہ ایک منصف یا ایک بندہ مرد کے خاندان کا، وحکمن اور ایک منصف من سے اہلیہا، ہا الف ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ عورت کے خاندان میں، ان اگر یریدا چاہیں وہ دونوں اصلاحاً اصلاح یوفق موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما درمیان ہما اینڈ پہ جو ہے اس کے معنی ان دونوں کے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن سب کچھ جاننے والا، خبیرہ سب سے خبردار۔ آیا نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو اللہ اللہ کی، اور لا نہیں تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو، اور بالوالدینی ساتھ ماں باپ کے احسان کرو، اور بذل قربا بھی ساتھ زی والے، ذل قربا کمبائن جو ہوتا ہے یہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں، تو اب یہ کیا بن گیا ساتھ رشتہ داروں کے، والیتامہ اور یتیموں کے، والمساکینی اور مسکینوں کے، والمساکینی اور محتاجوں کے، والجاری جار ہمسائے کو کہتے ہیں، اور ہمسایوں کے، ذل قربا بالکل وہی ورڈ جو ہم نے یتامہ سے پہلے دیکھا تھا نا، وبی ذل قربا، وہ اب یہی ذل قربا یعنی کہ رشتہ دار، قرابت دار بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، والجاری اور رشتہ دار، الجنوبی اجنبی، والصاحبی اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، صاحبہ ساتھی عورت، صاحب مرد جو ہوتا ہے وہ ساتھی، بالجنبی جنب جو ہوتا ہے یہ پہلو کو کہتے ہیں، جو ہماری سائڈز ہوتی ہیں نا تو پہلو یعنی کہ آپ کے ساتھ، وابن السبیلی اور ابنی کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹا، السبیل راستے کا، بیٹا راستے کا، وابن السبیل بیٹا راستے کا، وما اچھا ایک منٹ آگے اس سے پہلے کہ ہم جائیں، وابن السبیل آپ کو میں نے کہا بیٹا راستے کا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مسافر جو ٹریولرز ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے، اور ماں جو ملکت قبضے میں ہو یا ملکیت میں ہو، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کے، انا بے شک اللہ لا نہیں یحب محبت کرتا من اس کو جو کانا ہو مختالن تکبر کرنے والا، فخورا شیخی بگاڑنے والا، بڑائی کرنے والا۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر اس کی، دیکھتے ہیں۔
دیکھتے ہیں آیت نمبر 35۔ اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب ہم نے پچھلی آیت میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ اگر عورت شادی کے بعد کسی غلط راستے پر چل نکلے تو پھر آپ نے کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، جو ایک بیسٹ طریقہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک 3 اسٹیپ اسٹریٹجی وہاں پر بتائی تھی کہ یہ 3 سٹیپس ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ کیا تھے، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا تھا کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ پہلے سب سے پہلا کام تو آپ یہی کریں گے نا کہ اس کو بتائیں گے کہ اس میں جو تم کام کر رہی ہو یہ غلط کام ہے، تھوڑا سا ڈرائیں گے بھی اس کو، آخرت سے آپ اس کو ڈرائیں گے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کیا کریں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی اس کے اوپر، تو پھر اس کے بعد آپ اس سے اپنا بستر الگ کر لیں گے، اس سے آپ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ سم ٹائم یہ بھی چیز کام کرتی ہے۔ جب آپ نے دیکھا یہ بھی چیز کام نہیں کر رہی، اب اس کو بھی آپ کو مہینہ گزر گیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، پھر اس کے بعد تیسری چیز اس میں کیا آتی ہے کہ پھر آپ اس عورت کو سمجھانے کے لیے مار بھی سکتے ہیں۔ اور یہ مار ہم نے دیکھی تھی کہ یہ وہ مار نہیں ہوتی کہ جو مار مار کے جسم پہ پورے بروزز آپ اس کے بنا دیں، بلکہ لائٹلی، صرف اتنا کہ دوسرے کو بس احساس ہی ہو جائے۔ آپ کسی کو ہلکا سا ٹیپ بھی کریں، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ تھپڑ ماریں، جیسے منہ پہ تو خیر آپ مار ہی نہیں سکتے کبھی بھی، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن اگر کسی کے بازو پہ یا کسی کی بیک پر بھی آپ ٹیپ کرتے ہیں اس کو، تو آپ کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں جن سے دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس سینس میں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہنستے ہوئے کر رہے ہیں تو دوسرے کو پتہ چلے گا آپ پیار سے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے چہرے پہ غصہ ہے اور وہی ہلکا سا تھپڑ آپ پیچھے اس کے مار رہے ہیں تو وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو یہ جو ایک سینس ہوتی ہے نا ہمارے اندر جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے ضروری نہیں کہ بہت ہی ہائی لیول کی ہی آپ کو مار پڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ سم ٹائم آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے ہوتے ہیں غصے والے، پھر اس کے ساتھ آپ ہلکا سا بھی تھپڑ کسی کو بیک پہ لگائیں تو اس کو فوری پتہ چلتا ہے کہ میں نے کوئی، یہ اٹس اے کائنڈ آف لائک اے پنشمنٹ۔ تو یہ 3 اسٹریٹجیز جب آپ نے دیکھیں کہ فیل ہو گئیں، تینوں چیزیں کام نہیں کی، تو اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ آپ کا کام نہ کرے تو اب پھر کیا کرنا ہے، پھر کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اب آپ کیا کریں گے پھر اپنے آپ کے، ظاہر ہے گھر میں میاں بیوی ہیں، آپس میں حالات آپ کے خراب ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے پھر؟ تو نیکسٹ چیز پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اب 4تھ اسٹیپ بتا رہے ہیں۔ 3 ہم نے پہلے دیکھے تھے، اب یہ 4تھا سٹیپ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اگر حالات میاں بیوی کے بالکل سنورنے پر نہ آ رہے ہوں اور ہر کوئی ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بس الزام تراشی ہو رہی ہے، بیوی شوہر پہ لگا رہی، شوہر بیوی پہ لگا رہا ہے، تو کسی بھی طرح سے آپ کو لگ نہیں رہا کہ کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوگی کسی پوائنٹ پہ، تو پھر آپ کیا کریں؟ تو طلاق دینے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ سب سے بس یہی کریں کہ بس ٹھیک ہے میں تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، بس اب اس کو ڈیورس کرنا ہے میں نے، تو آپ نے ڈیورس دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک 4تھا راستہ بھی بتایا ہے کہ اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ دونوں خاندانوں میں سے کوئی ثالث مقرر کریں، کوئی ایسا میڈیٹر، کوئی درمیانہ بندہ، جو ایک مرد جو ہو وہ آدمی کی سائڈ کا ہو اور ایک عورت کے خاندان کا، تو دونوں خاندانوں میں سے آپ ایک ایک لے لیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی لینا ہے، آپ 2 بھی لے سکتے ہیں، آپ 3 بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہونے وہ لوگ چاہیے کہ جن پہ آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ آپ کسی کو بھی پکڑیں اور آپ بلا لیں بس خاندان میں سے، چلیں جی آ جائیں آپ، ہم نے کرنی ہے صلح صفائی کرنی ہے اپنے اندر، تو آپ بلا لیں۔ تماشا بھی تو آپ نے نہیں لگانا، اور پھر ایسے لوگوں کو نہیں بلانا جو آ کر صرف آپ کا ایک طرح سے تماشا ہی دیکھیں۔
آپ نے کسی کو بلانا ہے کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں، وہ آپ کے درمیان میں صلح صفائی کرا سکیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں. اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں بلا سکتے، کیونکہ پیرنٹس تو دیکھیں آلویز بائس ہوتے ہیں نا، کیونکہ ماں باپ ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنی اولاد کی ہی سائڈ لیں گے، وہ دوسرے کی اپنی بیٹی بیٹے کو چھوڑ کر دوسرے کو تو نہیں کریں گے وہ. تو اس کے لیے کوئی ایسا بندہ ریلائبل قسم کا ہونا چاہیے دونوں خاندانوں میں سے کہ جس کی بات کا آپ اعتبار کر سکیں اور جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو یا آپ کا دل اس پہ آمادہ ہو کہ ہاں وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں صلح پر راضی ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایگری کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ہم آپس میں اب رہیں گے اکٹھے، کوشش کریں گے اختلافات کو دور کریں، تو پھر جن کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کے راستے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے گا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. حکم کا ورڈ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یوز کیا ہے نا کہ دونوں خاندانوں سے ایک ایک حکم آپ بلائیں گے، تو یہ حکم وہ بندہ ہوتا ہے جیسے جو صلح صفائی کرانے والا آپ کہہ لیں، نیک متقی، رشتے کو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہ ہو، اور یہ ایسا بندہ ہو جو نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرنے والا ہو کہ آپ کو یہ نہ ہوگا کہ کوئی جانبداری کرے گا کسی کی. آیا نمبر 36، اس میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو، اور ان سے بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. اس آیت کے اندر 10 طرح کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، 10 رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ 10 جو ہیں یہ کن کن کے رائٹس ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کا حق جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامعہ نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. ہم جو کچھ بولتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے. اب آپ سوچیں کہ عبادت سے ہمارے ذہن میں تو بس یہی خیال آتا ہے نا کہ بس نماز روزہ کر لیا، حج پہ چلے گئے، عمرہ کر لیا، زکوٰۃ دے دی، بس یہ بیسک جو بگ کیٹیگریز ہیں وہی ہمارے ذہن میں آتی ہیں. لیکن اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت ہر وہ کام ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. چاہے کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ دینا، کسی کو پانی کا گلاس دے دینا، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا، ایون ہم اپنے منہ سے کوئی بات ایسی ادا کرتے ہیں، کوئی کسی کا موڈ ڈاؤن تھا، کوئی سٹریسڈ آؤٹ تھا، کوئی ڈپریس فیل کر رہا تھا، لیکن آپ نے اپنی باتوں سے اس کے موڈ کو ایلیویٹ کر دیا، اس کو چیئر کر دیا، آپ کے لیے عبادت بن گئی. اسی طرح سونا عبادت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی، یا میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تھوڑا سا ڈے میں آپ نیپ لیتے ہیں تاکہ آپ اٹھ کے آپ فریش ہو جائیں اور آپ اپنی باقی جو ذمہ داریاں دن کی ہیں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے عبادت بن سکتی ہیں، لیکن آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے اس میں. تو عبادت پھر ہر کام اور ہر الفاظ، جو سارے الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلتے ہیں، ہر وہ چیز عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو. تو کبھی بعض اوقات بولنا بھی ایسی ہوتا ہے نا کہ فحش گوئی کرنا، کوئی باتیں اس قسم کی گندی گندی باتیں کرنا، خراب باتیں کرنا، گالیاں دینا، یہ چیزیں ظاہر ہے یہ اللہ کو پسند تو نہیں آتی نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے. تو گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب ہم زبان سے کرتے ہیں.
کسی کو لان تان کرنا، ہاتھ سے مارنا کسی کو، ابیوز کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پھر گناہ میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ آپ جو بھی کوئی کام ایسا کریں گے جو اللہ کو راضی کرے گا تو وہ کام بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ عبادت کا ورڈ جو ہے یہ عبد سے نکلا ہے، یعنی کہ روٹ ورڈ جو ہے اس کا عبد ہے، اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں۔ تو عبادت پھر کیا ہو گئی کہ اللہ کی غلامی اختیار کرنا، اور جب غلام ہوتا ہے تو پھر اس پر حکم کس کا چلتا ہے؟ غلام اپنی مرضی تو کر نہیں سکتا، تو غلام کہنا مانتا ہے، حکم مانتا ہے اپنے آقا کا۔ تو عبادت میں اللہ کی غلامی کرنا اور آقا جو حکم دے اس کو ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دیتے ہیں ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کہا ہے ان سے بچنا، یہ بھی عبادت ہے۔ خالی نیک عمل کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ برائیوں سے بچنا بھی عبادت ہے، کہ آپ اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچائیں، کہ وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بچنے کی بات آتی ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا آپ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یا اللہ نے جن سے رکنے کا حکم دیا آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، ان میں نمبر 1 چیز کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہی چیز ہمیں اس آیت میں پتہ چلتی ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا نا کہ یہ 10 حقوق جو ہم نے دیکھنے ہیں، تو یہ ہم ابھی حق نمبر 1 دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا وہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حق کے اندر ہی یہ بھی چیز آتی ہے ساتھ کہ شرک سے بچنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا، یعنی کہ جو اللہ کی کوالٹیز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو عبادت ہمیں اللہ کی کرنی چاہیے، جو اللہ کے اندر صفات ہیں وہ ہم کسی اور میں بھی مانیں، کہ ہاں اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن میرا باس بھی ہے کیونکہ وہ مجھے رزق دیتا ہے، میری جاب ہے، میں اپنے باس کے اگینسٹ جا نہیں سکتی کیونکہ وہ تو میں اگر چھوڑ دوں گی مجھے جاب سے نکال دے گا تو میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، کیونکہ وہ بندہ رازق نہیں ہے جو آپ کا باس ہے۔ رازق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ذریعہ ہے آپ کو جاب دینے کا۔ آپ کا ایک راستہ بند ہوگا تو جو رزق آپ کا لکھا ہے وہ آپ کو کہیں اور سے مل جائے گا۔ تو کبھی بھی یہ کہ جو آپ کے باس ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی رازق ہے، یہ بھی مجھے رزق دیتا ہے، اس نے مجھے جاب دی ہوئی ہے۔ جس لمحے آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ نے شرک کر لیا۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اگر شرک کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کی عبادت ہوتی ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ ہے ہی یعنی کہ یہ نہیں، میں نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی، ان کا تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گے اعمال، دنیا میں بس اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اب جو مسلمان ہیں تو ہم بھی تو بہت سی چیزوں میں شرک کرتے ہیں، اگر ہم ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہے ہیں تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ایک حدیث میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا بتایا تھا، شرک ان میں سے نمبر 1 ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہلاک کر دینے والے گناہ سے کیا مطلب ہے، مراد ہے کہ ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہو جائے، اور یہ دنیا کی ہلاکت کی تو وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں تو ہلاکت ہوگی، لیکن یہ آخرت کی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے شرک کر لیا تو اس کی تو آخرت تباہ ہو گئی، تو وہ تو جنت میں تو نہیں جائے گا، تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا کہ اب تو وہ جہنم کے لیے ہی رہ گیا ہے۔ شرک کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ اصغر مین چھوٹا، اکبر کا مطلب بڑا۔ بڑا شرک جو ہوتا ہے وہ ایسا شرک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام کے سرکل سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ that person is no longer a Muslim۔ اور شرک اصغر جو ہوتا ہے یہ وہ شرک ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام کے سرکل سے نہیں نکلتا،
لیکن یہ گناہ ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں۔ تو شرک اکبر جو ہوتا ہے بڑے والا، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، یہ سوچنا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن آپ کسی پیر فقیر کے دربار پہ جائیں، اس کے مزار پہ جائیں، دربار نہیں مزار، جو مزاروں پر لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، ان پیروں کے تھرو دعا مانگتے ہیں کہ مجھے ہمارے اولاد ہو جائے، تو یہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا کہ جو چیز صرف اللہ کے لیے خالص ہے، آپ نے اس بندے کو ساتھ شریک ٹھہرا دیا کہ میں اس کے پاس آ کے دعا مانگوں گا تو یہ بھی مجھے دے سکتا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، اس سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام کے سرکل سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غیر اللہ سے مانگنا، یہ تو چلے اولاد مانگنا، پھر رزق مانگنا، اس سے اپنی جاب کا کہنا، اس طرح کی چیزیں مانگنا جو اللہ ہی صرف دے سکتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور جو بھی چیز اس میں آتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کسی اور کو چاہنا، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اولاد کے ساتھ انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے فیملی والوں کے ساتھ، تو ان کو اتنا اوپر لے جانا، یا آپ کے ہسبینڈ ان کے ساتھ محبت میں اتنا اوپر چلے جانا، پھر بعض اوقات کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ویسے کسی سے عشق ہو جاتا ہے جو کہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسے بھی لو ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک کا کچھ نہیں پتا، بھوک ختم ہو گئی، نیند اڑ گئی، بس ان کے لیے دنیا یہی ہوتی ہے کہ مجھے وہ بندی مل جائے یا وہ بندہ مل جائے، مجھے اس کے پیچھے نمازیں بھی چھوٹ گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا، آپ ملنگ بن جاتے ہیں۔ کسی کی بھی محبت اس لیول تک کرنا کہ اللہ سے اوپر چلی جائے تو شرک میں آ جاتی ہے۔ اب شرک اصغر دیکھتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، چھوٹا شرک۔ اب یہ اس میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ اس میں آ جاتا ہے، بدشگونی لینا، بیڈ اومن کہتے ہیں نا، جیسے کہ کسی چیز سے کہ بھئی کالی بلی راستہ کراس کر گئی تو اب یہ ہوگا، آنکھ پھڑک رہی ہے میری تو یہ ہوگا، اس کی طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، یہ ساری چیزیں بدشگونی لینا کسی چیز سے۔ اور اس کے بعد جو میں آپ کو اگلی چیز بتاؤں گی نا، وہ آپ لوگوں کو بھی حیران کر دے گی، وہ ہے ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، پبلسٹی کرنا، اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنا، جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آپ کو دولت دی ہے، اس دولت کا دکھاوا کرنا، اپنی جو سکلز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کا دکھاوا کرنا۔ اب اس دکھاوے میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو سکلز دیا، آپ ان کو باہر جا کے یوز کریں، آپ بتا سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے بڑائی کرنا کہ اپنی اس چیز کو بڑائی سے بیان کرنا۔ اسی طرح آپ کو جو دولت اللہ نے دی ہے، آپ اتنا اس کو آپے سے باہر ہو جانا، شادی ایسے درجوں پہ جا کے کرنا کہ لوگ دیکھیں، یاد رکھیں کہ میں نے شادی کی تھی اپنی اولاد کی، بیٹے کی، بیٹی کی شادی کی تھی، کیا انٹینشن ہو گئی آپ کی کہ لوگ یاد رکھیں کہ میں نے اتنی اچھی شادی کی تھی، اتنی طرح طرح کی ڈشز تھیں۔ آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا، تو دکھاوا ہو گیا۔ تو کوئی بھی کام جو آپ کسی کو دکھاوے کے لیے کر لیں تو وہ کام آپ کا ایک تو کام ہی زیرو ہو گیا، جتنا آپ نے اس پہ سپینڈ کیا تھا سارا زیرو ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ شرک میں آ جاتی ہے چیز۔ اور ریاکاری عبادت میں بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں تو آپ اکیلے میں آپ کی عبادت جیسی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کمرے میں آپ کے پاس کوئی آ گیا، یا آپ مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، اور آپ کی نمازیں اگر فرق ہیں، مسجد کی نماز میں آپ بیٹھی ہیں، آپ کی ہر رکن نماز کا کیا زبردست، آپ رکوع میں پراپر جا رہی ہیں، آپ سجدے میں لمبے لمبے سجدے کر رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ارد گرد آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور گھر میں آپ کے ہوتے ہیں تو بس ٹھونگے جلدی جلدی اوپر نیچے کر کے گیٹ اوور ود دس تھنگ، تو یہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ فرق ہو گیا آپ کی عبادت میں، تو یہ ریاکاری ہوگی۔ آپ چیریٹی دیتے ہیں،
اس لیے دیتے ہیں زیادہ، باہر آپ نے دی اور آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے دی، اپنا نام بتا کے دی کہ سب کو پتہ چلے یہاں پہ کہ میں نے اتنی زیادہ چیریٹی دی ہے۔ وہی کام آپ چھپا کے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ چیریٹی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اللہ کو تو پتہ ہے ان ادھر کیس آپ بتائیں یا نہ بھی بتائیں، نہیں بھی ایڈورٹائز کرتے، اللہ کو تو تب بھی پتہ ہے، تو اس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ نیکی کریں، صدقہ کریں، اس طرح سے کریں کہ سیدھے ہاتھ سے کریں، آپ کے الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اگر آپ اس طریقے سے صدقہ کریں گے، چیریٹی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے رکھیں گے، جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حق ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ ہے والدین کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے کہ کسی کو جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہو اس سے زیادہ دینا۔ یعنی کہ یہ ایسے بھی آپ لے لیں کہ فرض کریں کہ آپ نے کسی سے کوئی کام کروایا ہے یا کروانے جا رہے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کہ میں نے اپنے گھر پہ یہ جاب کرانی ہے، میں نے کچھ لینڈسکیپنگ کرانی ہے، کچن کو آپ نے کرانا ہے، چینج کرنا ہے، کوئی بھی چیز اس میں، تو آپ کسی سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میں آپ کتنا لیں گے نا، تو پھر آپ دونوں ایک اپنا بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام میرا ڈن کریں تو اتنے آپ کو پیمنٹ کریں گے۔ پھر فرض کریں جب وہ کام ڈن ہو گیا، اس کے بعد جب آپ پیمنٹ کرنے لگیں جتنی اس نے کہی تھی، لیکن آپ نے اس کے اوپر تھوڑا ایکسٹرا دے دیا اس کو، وہ جو ایکسٹرا آپ نے دیا وہ احسان ہو گیا۔ جیسے آپ نے 3000 کی جاب تھی، 3010 دے دیا آپ نے، 3020 دے دیا، تو وہ جو $20 آپ نے اوپر دیے، $10 آپ نے اوپر دیے، وہ احسان ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اچھا سلوک کرو، کہا کہ احسان کرو، یعنی کہ جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو دو۔ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یہ ہوتا ہے احسان۔ تو والدین کے اندر کون کون آ جاتا ہے؟ آبویسلی ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے، جو سگے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں آپ کے دادا دادی، نانا نانی، پر دادا، پر نانا، یہ سب رشتے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو والدین آپ اپنی جنریشنز کے ساتھ دیکھتے جائیں کہ آپ کے والدین، پھر ان کے اوپر ان کے والدین، اور اگر ان کے اوپر ان کے والدین بھی زندہ ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو یہ ان سب کے اوپر کوالیفائی کرے گا کہ آپ نے ان سب کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا ہے۔ تو اب یہ کریں کیا، کیسے کریں احسان کا؟ ہم ان کے ساتھ جب تعلق کریں گے تو کس طرح کریں؟ پھر ایسا سلوک ان کے ساتھ کریں کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں، زبان سے ایسی بات کریں جو ان کو خوش کر دے، ایسی باتیں نہ کہیں کہ جس سے ان کا دل دکھے، وہ ناراض ہو جائیں، وہ غصے میں آ جائیں آپ سے، تو ایسی باتوں سے اعراض برتنا جن سے ان کی ناراضگی ہو۔ پھر اپنا مال ان پہ خرچ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو وقت دیں، ٹائم نکالیں ان کے لیے، ان کو تحفے تحائف دیں، اور دیکھیں کہ وہ کسی چیز کی ان کو ضرورت تو نہیں ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ایون ہم میں سے خود بھی بعض ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا اب نہیں پتہ، کہ ہمیں اپنے بچوں کا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ بچے جو ہیں ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں چیزیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو جیسے اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا، ان کو ٹیبلیٹس وغیرہ کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا، کوئی بھی ایسی چیز جو نیو ہے ان کے لیے، تو آپ ایسی چیز ان کو سکھائیں۔ یہ بھی آپ کے حسن سلوک کے اندر آ جاتی ہے کہ جو چیز ان کو نہیں پتہ ان کو وہ سکھائیں، اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے سکھائیں، غصے کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہ سکھائیں۔ تو یہ ان کی ضروریات کا آپ خیال رکھیں۔ اب والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ نے لازمی کرنے ہی کرنے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرنا، ان کی
ضروریات کا خیال رکھنا، تو جو ان کی فرما برداری کرنا، جب تک کہ وہ آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کہیں چلنے کا۔ جیسے ہی وہ آپ کو کوئی ایسی چیز کا کہیں گے جو کانٹراڈکٹ کرے گی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، پھر وہ کاموں میں آپ ان کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپ کو اللہ کے اگینسٹ چلنے کا کہتے ہیں تو ایسے کام پہ آپ نہیں مانیں گے، لیکن جب تک وہ آپ کو وہی چیزوں کی تلقین کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، تو آپ کو ان کی فرما برداری کرنا لازم ہے۔ اور مستحب چیزیں اسی طرح والدین کے حقوق میں کچھ مستحب ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ آپ کریں گے تو آپ کے لیے اجر ہے، تو وہ گناہ نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر رہے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ تو اس میں آپ کوئی بھی ایکسٹرا کام جو ان کے لیے کرتے ہیں، جو ان کی ایکچول ذمہ داریوں کے علاوہ جو چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ایک تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں، تو آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ خالی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب آپ ان کو کریں، کہ اٹس لائک اے ٹٹ فور ٹیٹ، انہوں نے آپ کی بچپن میں ٹیک کیئر کی تھی، اب آپ نے ان کی کرنی ہے، برابر ہو گیا۔ لیکن جب آپ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بہت سی چیزیں ہیں جو دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے عمر میں برکت ہوتی ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پھر مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے کہ ایک نیکی جو آپ کرتے ہیں پھر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو یہ نیکیاں جو ہیں آپ کو آگے سے آگے، آگے سے آگے لے کر جاتی ہیں۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، کیونکہ جب آپ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے نا اس چیز کا، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اس آیت کے اندر، یہ آیت کسی بندے نے تو نہیں لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے نا، ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو آپ جب ماں باپ کے ساتھ احسان کریں تو اس کا مطلب کہ آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی رضا ملے گی تو پھر انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا بھی کہنا مانا، اپنے ماں باپ کا بھی مانا، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی نہ نفلی عبادت اور نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتلانے والا، کوئی بھی کسی کے ساتھ اچھا کام آپ نے کبھی کر دیا، کبھی نیکی کر دی اور بعد میں آپ نے اس کو جتلا دیا تو اس کی نہ نفلی نہ فرضی عبادت قبول ہوگی۔ اور نمبر 3 اپنی تقدیر کو جھٹلانے والا، جو اپنی تقدیر پر ہی ایمان نہ لائے، جو کہے کہ نہیں نہیں تقدیر کچھ نہیں ہوتی، تقدیر تو وہ ہے جو انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، ہم خود بنا سکتے ہیں، تقدیر کو جھٹلانا۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی عبادات پھر قبول نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح چونکہ ہم نے اپنے والدین کا دیکھا تو اس کے اندر ساتھ میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب آپ کے جو شوہر کے والدین ہیں یا کسی کی بیوی کے والدین ہیں تو وہ بھی اندر آ جاتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے، لیکن چونکہ وہ بھی والدین ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر خالہ سے بھی، خاص طور پہ خالہ سے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کی طرح ہے، تو جس طرح آپ کے اوپر اپنی ماں کی کرنا ہے اسی طرح آپ اپنی خالہ کی بھی کریں گے۔ اور پھر اسی کیٹیگری میں ایک اور بھی اس کیٹیگری میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، آپ کے ٹیچرز جو استاد ہیں آپ کے، وہ بھی والدین کے زمرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کی فزیکل گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں، جبکہ آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کی اسپریچول گروتھ میں کرتے ہیں، تو وہ آپ کو علم دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے وہ ماں باپ کی طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہماری جو ہے، جو کہ نمبر 3 ہے، جو حقوق کی ہم بات کر رہے تھے 10 حقوق میں سے، یہ اب نمبر 3 حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذی القربہ،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو رشتہ دار میں پھر وہی اگر آپ دیکھیں کہ سرکل دیکھیں، پہلے انر سرکل ہوتا ہے، پھر آؤٹر سرکل ہوتا ہے. تو آپ کا سب سے کلوزسٹ جو آپ کے ساتھ سرکل ہوتا ہے وہ تو آپ کے والدین کا ہی ہوتا ہے، آپ کے والدین، آپ کی اولاد. پھر اس کے بعد اگلا سرکل آپ کے بہن بھائی ہو گئے، پھر آپ کے باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، پھر آپ کے بہن بھائیوں کی اولاد، پھر آگے سے ان کی اولاد. تو یہ سارا ایک سرکل ہے جو بنتا جاتا ہے آپ کے گرد. تو یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں. تو ان سب کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. اور ان کے ساتھ جو آپ سلوک کریں گے یہ سارا صلہ رحمی ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے کی جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے. صلہ رحمی یعنی کہ رحمی تعلق. رحم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یوٹرس ہوتا ہے نا، کہ جو یوٹرس سے آپ کے رشتے بنتے ہیں، جیسے آپ کے سبلنگز ہیں، پھر آپ کے پیرنٹس کے بھائی بہن ہیں، ان کے آپ کے چچا، تایا، پھوپھیاں، ماموں، خالہ، یہ سارے رحمی رشتے ہیں. تو اسی لیے ان کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اب یہ کیسے کریں گے ہم؟ صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں کون. کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ابھی تک، کہ آپ نے کبھی امپورٹنس ہی نہیں دی اس چیز کو. جیسے ہم لوگ یہاں پر اب بیٹھے ہیں، ہمارے ہو سکتا ہے بہت سی فیملیز میں ہمارے کچھ فیملی والے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اپنے رشتہ دار پاکستان ہوں گے یا کسی اور ملک میں ہوں گے. یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ شادی کے بعد آئی ہوں، تو اب آپ کے رشتہ دار تو دوسرے جگہ پہ ہیں. تو آپ اور جو بچے پھر آگے سے آپ کے ہوں گے، جب کبھی آپ پاکستان جائیں گے تھوڑے بہت مل لیا، تو ان کو اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہماری فیملی میں ہے کون نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں کون کون سے، اور کون کون سے لوگ الائیو ہیں ابھی. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کس کس حال میں ہیں، کیا سچویشن ہے ان کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہوں اور ان کے فائنینشیل حالات ان کے ایسے ہوں، مالی حالات ان کے ایسے ہوں کہ ان کا گزارا نہ ہوتا ہو. دے آر بیئرلی سروائیونگ، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، سفید پوش ہیں، جو بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی سچویشن میں وہ ہیں. اور اگر آپ کسی بھی طور پہ کسی بھی طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. یہ صلہ رحمی کے اندر آ جاتی ہے. تو ان کو آپ دیکھیں. اور یہاں اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں کہ ایون وہ رشتہ دار بھی جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ رشتہ دار جو آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. کہ کبھی ہوا تھا کہ پہلے کبھی کسی زمانے میں آپ کی آپس میں کوئی تو میں ہوگی، لڑائی ہوگی، جس کے بعد سے آپ کا میل جول ختم ہو گیا. تو ایسے رشتہ داروں کو بھی آپ مدد کریں گے، کیونکہ وہ صلہ رحمی ان سے بھی کرنی ہے. ایکچول صلہ رحمی ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں جو آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں، جو آپ کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. ایسے رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان سے ملیں، چاہے تھوڑی ہی دیر ملیں، لیکن یہ ہے صلہ رحمی. اگر آپ اس طرح نہیں کرتے، آپ ان سے ہی مل رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھے، آپ ان کے ساتھ اچھے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی. وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو انٹرن آپ بھی اچھے ہیں. تو صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ کٹے آپ اس کے ساتھ جڑیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریگارڈ لیس آف کہ آپ کی کسی سے ناراضگی ہے یا نہیں، اگر وہ آپ کے خاندان میں آتے ہیں وہ لوگ، تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں. کیونکہ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس کے بغیر. یہ بڑی سیریس آیت ہے، سیریس بات ہے یہ، کہ صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا، اگر کوئی اس کو توڑتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہاں تک بھی اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ اسلام لے آتے ہیں، لیکن ان کے باقی ممبرز جو ہیں وہ تو مسلم نہیں ہوتے. تو ہیں آپ کی، کیونکہ آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کا بلڈ ریلیشن ہے ان کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں گے، میل جول رکھیں گے.
اور ان کے ساتھ بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے وہ بھی اسلام لے آئیں. تو یہ نہیں کہ چونکہ اب آپ مسلمان ہو گئے وہ سارے کافر ہیں، آپ ان کے ساتھ بالکل تعلق ختم کر دیں. آپ نے پھر بھی کنیکشن رکھنا ہے ان کے ساتھ. ابن قیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دو کہ وہ بھوک اور پیاس اور بغیر کپڑوں کے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو. صلہ رحمی واجب ہے، اس کا دین اس کے ساتھ اور کرنے والے کا دین اس کے ساتھ. یعنی کہ آپ کا کام صرف کیا ہونا چاہیے کہ آپ صلہ رحمی کریں. یہ نہ دیکھیں کہ میں ہی کیوں کروں، وہ تو نہیں کرتا، تو اس کا دین اس کے ساتھ، وہ اپنی چیزوں کا خود جواب دے ہوگا اللہ کے آگے. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے تو اپنی چیز صحیح کرنی ہے، دوسرے کو تو ہم نہیں بدل سکتے نا. کیسے دوسرے کو چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں بجائے میں کسی کو چینج کروں، کیونکہ سب سے پہلے تو جب ہم نے اللہ کو فیس کرنا ہے تو ہم نے اپنا ہی جواب دینا ہے، ہم نے دوسرے کے رویوں کا جواب نہیں دینا. تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. آپ کی اپنی اصلاح ہو جائے تو پھر بے شک نکل جائیں دوسروں کی اصلاح کرنے، لیکن سب سے پہلے اپنی کریں. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کی سب کی اصلاح کر کے ان کو جنت میں پہنچا دیں اور ہماری اپنی اصلاح ہوئی ہی نہیں اور ہم جہنم میں چلے جائیں، اللہ رحم کرے. تو یہ کہ سب سے پہلے آکسیجن ماسک اپنے فیس پہ لگانا ہے، اپنے منہ پہ لگانا ہے، پھر اپنے ساتھ والے بچے کے اوپر لگانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا رزق کم ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں بالکل، اور اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ اپنا تھوڑا سا بھی بچا سکیں، تو کہتے ہیں اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے میل جول شروع کر دیں تو اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز، اور یہ ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے میں نے واقعات سنے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو بندہ پہلے اس کے کوئی نہ پراپر جاب تھی نہ کوئی رزق تھا، لیکن جیسے ہی اس نے صلہ رحمی کرنی شروع کی تو اس کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اور اسی طرح عمر بھی بڑھتی ہے آپ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر جو ہے نا اس کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ اس نے اتنے ہی سال زندہ رہنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یہ تو ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی، ساتھ میں کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو پھر اس کی عمر یہ ہوگی، نہیں کرے گا تو یہ ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ، اس کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی، اور اگر یہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر 65 ایئر ہو جائے گی. اگر نہیں کرتا تو 60 ہے. اب وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ صلہ رحمی کریں گے تو وہ آپ کی عمر جو ہے وہ دراز ہو جائے گی، پھر آپ کو وہ 65 ایئر مل جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں سے میل جول تو پھر آپ کی چھوٹی والی عمر جو ہے وہ ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے فرمایا کہ جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے ہوتے ہیں. جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، دنیا میں خوشحالی آ جاتی ہے ان کے پاس. ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. یہ 5 کام جو کر لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. دیکھیں کوئی مشکل تو نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کی عبادت کریں، شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو آپ سے پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو اور تم سے اس بنا پر اعراض بھی کرتا ہو. یعنی کہ آپ کے وہ رشتہ دار جو
دل میں آپ سے بغض رکھتے ہوں، آپ سے دشمنی رکھتے ہوں، آپ سے ملنا نہیں چاہتے، اگر ان کے اوپر آپ اپنا صدقہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی اپنا مال اگر آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو صدقہ دیتے ہیں، تو وہ سب سے افضل صدقے میں آ جاتا ہے. کیونکہ اس لیے کیوں افضل میں آ جاتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کسی کو دے دے گا، کسی غیر کو دے دے گا، لیکن اپنے اس رشتہ دار کو دینا پسند نہیں کرے گا کہ جو اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو تو نہیں دوں گی، کسی کو بھی دے دوں گی باہر، اس کو نہیں دوں گی. یہ ایگو آپ کی آ جاتی ہے. تو اسی لیے جب آپ ایسے رشتہ داروں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ افضل صدقے میں آ جاتی ہے. نیکسٹ کیٹیگری نمبر 4 وہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. تو یتیم کون ہوتے ہیں؟ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی تک پیوبرٹی میں نہ آیا ہو. وہ بچے جو ہوتے ہیں نا ابھی تک پیوبرٹی میں نہ پہنچے ہوں تو ان کو یتیم کہیں گے. ونس آپ پیوبرٹی سے نکل جاتے ہیں تو اس وقت اگر کسی کے باپ کی ڈیتھ ہوتی تو پھر آپ اس بچے کو یتیم نہیں کہیں گے. یہ صرف پیوبرٹی سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہوتے وہ ہوتے ہیں. اور اس میں لڑکیوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی جب تک شادیاں نہیں ہوتی تب تک آپ وہ یتیم ہوتی ہیں. اگر شادی اس کی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو یتیم نہیں کہہ سکتے. پھر نمبر 5 حق اس کے اندر جو ہے وہ ہے مسکینوں کا. مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مسکین کون ہوتے ہیں؟ ضرورت مند، ہینڈ ٹو ماؤتھ، سفید پوش، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن آپ کو ان کے حالات دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ آپ سے سوال نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسے لوگوں کا بھی آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کو میں مدد کر سکتی ہوں کسی بھی طرح سے ان کی. اب اس کے مقابلے میں ایک مسکین ہوتا ہے تو ایک فقیر ہوتا ہے. تو فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہی ہیز نتھنگ، جو اپنی ضروریات بھی پورا نہیں کر سکتا. مسکین جو ہوتا ہے وہ ضروریات تو اپنی بیسک ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بچا لے اپنا، کہ وہ بس بالکل ایسے ہی ہے کہ مہینے کے اینڈ پہ جب آتا ہے تو بالکل خالی ہو جاتا ہے. تو فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ سوال بھی کرتا ہے، فقیر. مسکین سوال نہیں کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے جو یتیموں اور مسکینوں کو دیا جائے. اب اس کے بعد آگے جو 3 حقوق آ رہے ہیں وہ ہمسایوں کے بارے میں ہیں. اور اس پورشن سے ہمیں ایک بات جو پتہ چلتی ہے کہ 3 طرح کے ہمسائے ہوتے ہیں. نمبر 6 وہ ہے والجاری ذی القربہ. جار کہتے ہیں ہمسائے کو، پڑوسی کو، اور ذی القربہ وہ ہم نے تو پہلے دیکھ لیا. ذی القربہ کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو کہتے ہیں. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی ایریے میں سارے رشتہ دار یا 2-3 آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کی اسی اسٹریٹ پہ رہ رہے ہیں، آپ کی اسی نیبرہڈ میں ہیں. تو اگر آپ کے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو آپ کے ادھر آپ کے ارد گرد ہی ہیں تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں. نیکسٹ کیٹیگری جو ہمارا حق نمبر 7 میں آ جاتی ہے وہ ہے والجار الجنوب. تو اس کے اندر وہ اس میں آپ کے وہ ہمسائے آ جاتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے. یہ جسٹ آپ کے نیبرز ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اور 3rd کیٹیگری جو ہے اس کی، یہ جو ہمسایوں کی کیٹیگری 3rd اور حق نمبر 8 ہمارا وہ ہے صاحب بالجنب. اس کو کہتے ہیں پہلو کا ساتھی، یعنی کہ کمپینین، آپ کا دوست آ جاتے ہیں. اس میں آپ کے دوست احباب یہ سارے لوگ اس طرح سے آ جاتے ہیں. پھر اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کوئی کام کر رہے ہوں. جیسے ہوتا ہے کوئی پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو فور ٹائم بینگ آپ کسی کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی میں آپ کی کلاسز آ جاتی ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کلاس لیتے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کا ایٹ لیسٹ فور دیٹ لینتھ، جتنی کورس لینتھ ہوتی ہے اتنی دیر تک آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، کلاس فیلوز آپ کے. پھر اسی طرح آپ کے کولیگز آ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں.
پھر آپ کے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. پھر اس میں آپ کے روم میٹس بھی آ سکتے ہیں کہ روم جن کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز آپ جن کے ساتھ کر رہے ہوں، جن کے ساتھ آپ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر آپ کے ہمسایوں میں ہی آ جاتے ہیں دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں نا. تو فور دیٹ ٹائم بینگ تو یہ تینوں چیزیں. تو وہ پہلا جو آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہے وہ نمبر 1 تھا اس میں. تو ایک ہمسایہ آپ کا جو آپ کی جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو پہلے دو پڑوسی رشتہ دار اور جو بغیر رشتہ داری کے آپ کا ہمسایہ، یہ تو آپ کے نیبرز ہیں جو آپ کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ. اور جو تھرڈ کیٹیگری تھی جو صاحب بالجنب تھے، یہ پہلو کے ساتھی جو ہیں، ان کا تعلق آپ کے سوسائٹی سے ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں آپ کے ساتھ رہتے بھی ہوں، آپ کے نیکسٹ ڈور ان کا گھر ہو. یہ بس آپ کہیں نہ کہیں تھوڑے ٹائم کے لیے ان کے ساتھ آپ ملتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمسایوں کے اندر ہی کاؤنٹ کیا ہے. اور ہمسایوں کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب جہاں بھی رہتے ہیں، ظاہر ہے ہم کوئی جنگلوں میں تو نہیں رہتے کہ ہمارے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں ہمسایوں کے حقوق پتہ ہونے چاہیے. تو اس میں کچھ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اس لیے کہ جب ہم احادیث کے نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے صحیح کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور جو وارننگز بھی ہمیں پھر ان سے پتہ چلتی ہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے: اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ تو فرمایا کہ جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ کی کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام آپ کا کہ جس کی وجہ سے آپ کا ہمسایہ تنگ پڑتا ہو، تو وہ سوچ لیں کہ پھر جنت میں نہیں جا سکتے. چاہے وہ کوئی معمولی سی ہی چیز کیوں نہ ہو، جیسے کہ اپنے گاربیج کین کسی کے آگے رکھ دینا، راستے میں رکھ دینا، ان کے گاڑیاں ایسے پارک کر دینا کہ ان کو تکلیف ہو آنے جانے میں، یا آپ نے اپنے گھر میں میوزک اتنا لاؤڈ لگایا ہوا ہے کہ وہ ہمسایوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، نہ وہ بیچارے سو سکتے ہیں، نہ کچھ شور مچا ہوا ہے بہت زیادہ. اس طرح کی چیزیں کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے وہ تکلیف میں آئے، تو یہ کام آپ نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسائے سے حسن سلوک کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے. یعنی کہ اتنی زیادہ اس کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتیں دے رہے تھے، اتنی باتیں ہمسایوں کی کر رہے تھے ان کے حقوق کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے یہ شک ہو گئی کہ لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے وارث بھی بن جائیں گے، کہ اتنی ان کے حق اتنے زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو. یعنی کہ جب بھی کچھ پکائیں تو تھوڑا زیادہ پکا لیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد شیئر کر لیں اس کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلم عورتوں، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو، یعنی کہ اس کا حق زیادہ ہے، جو آپ کے زیادہ قریب ہے، تو اس کو آپ پہلے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں
جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اس کے بعد ہمسایوں کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو حق آ رہا ہے وہ ہے مسافروں کا، وابن السبیل۔ تو مسافروں سے بھی بہتر سلوک کرنے کا کہا گیا کہ مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اب مسافر جو ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ٹریولنگ کے دوران آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے نا، سفر کر رہے ہیں، ٹرین پر جا رہے ہیں، بس پہ جا رہے ہیں، آپ پلین پر جا رہے ہیں، تو آپ کے ارد گرد جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ پھر اسی طرح مسافر وہ بھی جو ہوتے ہیں جو آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ڈیلیگیشنز آ جاتی ہیں، کچھ تبلیغ کے لوگ آ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ویسے ہی وزٹ کرنے آتے ہیں اس جگہ پہ، تو وہ سارے بھی مسافر میں آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کا آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنا مال ان پہ خرچ کریں، ان کو کھانے پر آپ بلا سکتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسافر ہیں یہاں پر۔ اور اسی طرح مسافروں کے اوپر زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ملینئر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتی ہے سچویشن کہ آپ اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جس ملک میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہاں تو آپ بہت امیر ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کنٹری گئے اور آپ کا بیگ چوری ہو گیا، اب آپ تو ایک دم سے زیرو ہو گئے۔ اب وہاں پر آپ جتنے مرضی امیر ہوں، لیکن ادھر جہاں پہ آپ اب مسافر ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایمرجنسی زیادہ سٹے کرنا پڑ جائے، تو آپ جتنا اپنا ساتھ مال لے کر آئے تھے ختم ہو گیا، اور آپ مزید منگوا نہیں سکتے، کہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا مال ابھی آپ کے پاس، یا ٹائم لگے گا آنے میں، تو وہ بندہ کیا کرے گا تب تک؟ تو ایسے کو آپ اس پہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر اپنی زکوٰۃ بھی سپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو مسافروں کے لیے بھی آپ کو خاص کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی کہیں پہ مسافر آیا ہوا ہے، تو ان کو کھانے پینے کی چیزیں پر پرووائڈ کریں، دیکھیں کہ ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کیونکہ مسافر کی دعا کیوں کہا گیا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے؟ کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتا ہے، اور جو گھر کا کمفرٹ ہوتا ہے، وہ جتنا بھی آپ باہر جائیں آپ کو ویسا کمفرٹ تو نہیں ہوتا جیسا آپ کو اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ تو ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کہ آپ کو اگر فیل ہو رہا ہے کہ مسافر ہے اور کسی چیز کی ان کو ضرورت ہے، آگے بڑھ کر خود ایسا کام کر دیں۔ اور اس میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ کہ جس کے پاس راستے میں ایکسٹرا پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی بھی نہ دے۔ یعنی کہ وہ 3 میں سے ایک یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس کوئی بھی چیز ایکسٹرا ہے، چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ایکسٹرا ہے، آپ کے پاس پانی کی ہے، اور آپ کا مسافر آپ کے ساتھ جو سفر کرنے والا بندہ ہے وہ بھوکا پیاسا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، اور آپ اس سے شیئر نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن نہ تو اس کی طرف دیکھیں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو دردناک عذاب بھی ہوگا۔ تو ہمیں لوگوں کے ساتھ، جب آپ کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں، تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی چیز ایکسٹرا آپ کے پاس ہے ان کے ساتھ شیئر کر لیں، کہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری لاسٹ کیٹیگری اس کے اندر ہے، جو 10 آ جاتی ہے، 10واں حق جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ غلام اور لونڈی، اگر آپ کے پاس غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، یا آپ کے نوکر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، کہ یہ نہیں ہے کہ اب یہ چونکہ آپ کے غلام ہیں، یہ چونکہ آپ کی لونڈی ہے، یہ آپ کا نوکر ہے، اب اس کے ساتھ آپ جیسا مرضی سلوک کریں، اس طرح نہیں آپ کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ہمیں کسی اور نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو 10 حقوق یہاں پر بتائے گئے ہیں، انہی میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے، حالانکہ وہ اس چیز سے بری ہو
جو اس نے تہمت لگائی، جھوٹی تہمت یعنی کہ آپ نے کسی کو لگائی، تو قیامت کے دن اس سے کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمہ یا 2 لقمے دے دے اس میں سے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ سیدنا ابو مساشری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ لاسٹ پارٹ جو اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا متکبر لوگوں سے، جو غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، شیخی کرنے والا بندہ، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اگر آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دل میں کوئی غرور تکبر ہے؟ ہم تو کہنے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے میں تو کوئی غرور نہیں ہے، میں تو بہت سادہ ہوں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹس میں آپ کے برابر نہ ہوں، آپ سے کم درجہ ہو ان کا، غریب ہوں، تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس وقت ان کو اپنے ہی جیسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ خوش دلی سے بات کرتے ہیں، یا اس وقت آپ کو اپنے اندر تھوڑی سی آتی ہے کہ میں تو اس سے اوپر ہوں، یہ اتنے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہائی اس سے اسمیل آ رہی ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو بہت سے طریقے پتہ ہیں، مجھے تو کپڑوں کی بھی سمجھ ہے۔ تو یہ ذرا سی چیز آپ کے دل میں ایسی آ گئی، دس از غرور، تکبر، یہ چیز ہے تکبر، کسی کو اپنے سے کمتر جاننا، چاہے وہ کوئی آپ کی سکلز ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ کسی کو اپنے سے کمتر جانے کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتہ، بیوقوف، سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے گزارا کرتی ہے، تو آپ مجھے تو یہ سب سمجھ ہے، میں تو بڑی آرگنائزڈ ہوں، مجھے تو بڑی مینجمنٹ آتی ہے، ٹائم مینجمنٹ، ہر چیز کی مینجمنٹ بہت اچھی کر لیتی ہوں، اس کو تو اتنا بھی نہیں پتہ۔ یہ چیز آپ نے سوچ لی تو چلیں گے آپ، یہ ہے غرور، کہ آپ نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا جانا، اس کو چھوٹا کر دیا، تو اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی غرور ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ختم کر سکیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ ہی محبت نہیں کرے گا، تو جب اللہ محبت نہیں کرے گا تو وہ بندہ جنت میں تو نہیں جائے گا۔ تو یہ تو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل گیا نا کہ جنت نہیں ملے گی اس بندے کو پھر۔ تو اتنا بڑا تو رسک ہم لے نہیں سکتے اپنی لائف کے ساتھ کہ دنیا میں ایروگینٹ ہو جائیں، تھوڑے سے ہم اکڑ کے چلیں اور جہنم میں پڑے ہوئے اللہ رحم کرے، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ جنت میں پہنچے ہوئے ہوں۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو دیکھیں کہ کسی کو بھی اپنے سے نیچا نہ جانے، یہی سچ جانے کہ ہم سب برابر ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔